بسم اللہ الرحمن الرحیم پوچھتے ہیں کہ ہندوؤں میں مردے جلائے جاتے ہیں، تو یہ مردے جلانے کی رسم ان کے مذہب کا حصہ ہے، تو یہ کب سے شروع ہوئی؟ کیا کسی پیغمبر نے مردے کے جلانے کا حکم دیا ہے یا کسی مذہب میں اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ اب تک آسمانی کتابوں، انبیاء کی تعلیمات اور جتنی بھی کتابیں مذہب کے لحاظ سے پڑھی گئیں، کسی بھی کتاب میں انسان کے مردہ ہونے پر اس کو جلانے کا حکم کہیں نہیں نظر سے گزرا۔ فقیہ امت حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ہندوستان میں سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے۔ سبحۃ المرجان میں اس کا ذکر موجود ہے۔ انہوں نے مردہ جلانے کا حکم نہیں دیا، بلکہ ان کے بیٹے کو دفن کرنے کا طریقہ بتایا گیا۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تھا، جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے، اذ قربا قربان فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الآخر، تو اس میں اس بیٹے کے انتقال پر دفن کا طریقہ بتایا گیا ہے، جو قرآن پاک چھٹے پارے میں سورہ مائدہ میں ہے۔ اور کسی پیغمبر نے جلانے کا حکم دیا ہو یہ بھی کسی کتاب میں نہیں دیکھا۔ علم کے پہاڑ ہے مفتی محمود حسن گنگوہی، وہ اپنے فتاوی محمودیہ جلد اول صفحہ 446 میں لکھ رہے ایک فتوے کے اندر، کسی پیغمبر نے جلانے کا حکم دیا ہو یہ کسی کتاب میں اب تک نہیں دیکھا۔ احادیث میں ایک آدمی کا ذکر ملتا ہے، اب جہاں دیکھا وہ دیکھیے جلانے والی بات جو احادیث میں آئی ہے۔ احادیث میں ایک آدمی کا ذکر ملتا ہے جس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی کہ اس کی لاش کو جلا کر راکھ کو پانی میں بہا دیا جائے، لاش کو جلا کر راکھ کو پانی میں بہا دیا جائے یا ہوا میں اڑا دیا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ عذاب نہ دے سکے۔ اس کی وصیت کو پورا کیا گیا، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب راکھ جمع ہو گئی اور پھر وہ آدمی بنا کر سامنے لایا گیا اور اس سے باز پرس کی گئی تو کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ تیرے عذاب سے ڈر کر کیا۔ تو ہو سکتا ہے کہ جو لوگ مردوں کو جلاتے ہیں وہ بھی اسی نظریے سے جلاتے ہوں۔ حدیث پاک میں ہے کہ آگ کا عذاب دینا تو آگ کے خالق ہی کا حق ہے اور کسی کا نہیں ہے۔ یہ جو مفتی صاحب نے حدیث کے حوالے سے بات لکھی ہے، بخاری شریف میں یہ دونوں حدیثیں ہیں، جس میں اس شخص کا واقعہ بھی ہے جس نے اپنے کو جلانے دیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہتھے لگیں گے تو عذاب آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے ذرات کو جمع کیا اور سوال جواب کیا تو اس نے اپنا بتایا کہ میں نے تیرے عذاب کے ڈر سے ایسا کیا تھا۔ تو بخاری کتاب التوحید میں یہ واقعہ جلد 2 صفحہ 959 میں قدیمی نسخے میں موجود ہے۔ اسی طرح جو نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ آگ کا عذاب دینا تو آگ کے خالق ہی کا حق ہے اور کسی کا نہیں ہے، اس میں ممانعت کر دی گئی کہ اب کسی مردے کو جلایا نہیں جا سکتا۔ تو اسلامی نقطۂ نظر سے تو کسی مردے کو جلانا جائز ہی نہیں ہے۔ کوئی اگر وصیت بھی کر جائے کوئی مسلمان کہ میری لاش کو جلا دینا، تو اس کے رشتہ دار مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کی لاش کو جلائیں۔ تو بہرحال اب ان کے مذہب میں کہاں سے یہ بات آئی، مردے کو جلانے کا سلسلہ کہاں سے چلا، یہ وہی لوگ بتا سکتے ہیں، ہمارے علم میں نہیں ہے۔